بند رکھیں گے اور آج کے کلام درس کے لیے اور خدا کی قادت کے لیے خداوند نے آپ کو اپنی شعلہ کی مانند استعمال کرے، اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے اور آج کا کلام لوگوں کے لیے خاص پر کٹائے۔ دعا میں رہنمائی خدا کی قادت پاسٹر شہباز رہنمائی کریں۔ سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے، کیونکہ ہم اس حصہ میں جا رہے ہیں جس کے بارے میں خود خداوند یسوع مسیح نے فرمایا یہ وہ حصہ ہے جس نے چن لیا وہ چھینا نہ جائے گا، اور خداوند آسمان کے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ روٹی ہے یہ جس کہ کھانے کے بعد پھر موت بے اثر ہو جاتی ہے۔ یسوع مسیح نے بھی فرمایا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کا کلام ہم سب کی زندگیوں کو اپنی قدرت سے معمور کر کے، اپنی برکت سے معمور کر کے، ہمارے خاندانوں کے لیے، شہر کے لیے، اس ملک پاکستان کے لیے، بلکہ ساری دنیا کے لیے بابرکت بنائے۔ آج کے کلام میں ایسی قدرت ہے کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے۔ اپنی زندگیوں کے لیے ہم اس کلام کی بھوک اور پیاس کو ظاہر کریں خدا کی حضوری میں، تو وہ اسودہ کرے گا، وہ آسمان کو کھولے گا، اپنے خالق کو ہماری ضرورت کے موافق کلام دے گا اور ہماری زندگیاں سیراب ہوں گی، اور نہ صرف ہم سیراب ہوں گے بلکہ وہ سیراب کرنے والے بنا دے گا۔ اے میرے زندہ خدا، تیرے خالق کو تیرے پاک پوتر ہاتھوں میں سونپتے ہیں، اپنے فضل والے ہاتھ کے نیچے رکھنا، اپنا ہاتھ بڑھانا، اپنے روح سے معمور کر کے استعمال کرنا۔ آج کے کلام سے یہ چرچ بلیس ہو، یہ کلیسیا بلیس ہو، شہر گوجرا بلیس ہو، اور تیرے نام کے جلال کے لیے یہاں سے آج کے کلام سے خادم خادمائیں پرستار تیری خدمت کے لیے کھڑے ہوں، یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام سے۔ تو سبھی اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے۔ ہمارے درمیان خدا کے خادم آؤٹ آف کنٹری سے آئے ہیں، اور آج کا جو زندہ کلام ہے سب چیزوں سے قیمتی ہے۔ میں چاہتا ہوں ہم زوردار تالیاں بجائیں گے زندہ خدا کے لیے، اور آج کے کلام کے لیے میں خدا کے خادم پاسٹر ولیم کو ویلکم کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی خدمت کو سر انجام دیں۔ زوردار تالیاں تالیاں نے بجے میرے گھر بلائے جانے اے سبھی کی کرنا پڑے۔ آپ سب کو میں بتانا چاہتا ہوں پاسٹر ولیم صاحب کوئی بھولا ہوا نام نہیں ہے۔ پاسٹر ولیم پیغانی کی خدمت آج اس شہر میں ہی نہیں، اس کے گرد و نواح کے گاؤں میں ہی نہیں بلکہ مختلف اور شہروں میں بھی اس کے اثرات موجود ہیں، اور گواہ ہے وہ شہر وہ گاؤں جس میں خدا کا خادم گیا۔ کیسے گواہ ہے؟ ان کے جانے سے وہاں پر خدا نے اپنے ممسوخ خادموں کو کھڑا کیا اور آج تک وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ زوردار تالیاں کہیں گے کہ تالیاں کام ہلیلویا۔ اور شہر پاک پٹن میں جب کوئی بھی توبہ کے بارے میں بپتسمے کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اس وقت خدا کے خادم نے وہاں پر جا کر خدا کا کلام سنایا، اور اس وقت اس علاقے میں سچائی کو بیان کرنا
بہت مشکل تھا. آج تو وہاں پہ بہت سارے پروگرام ہو رہے ہیں اور پینٹیکوسٹل فیتھ کے چرچ قائم ہے, لیکن اس وقت ان دنوں میں ان لوگوں کے لیے یہ نئی بات تھی. لیکن اس علاقے میں اس وقت یہ خدمت کی اور کچھ لوگوں نے مخالفت بھی کی. مخالفت کے باوجود اور کئی دفعہ کچھ لوگ وہاں پہ جو عمر میں پاسٹر صاحب سے بڑے تھے وہ بے عزت بھی کر دیتے تھے, خاموش کرا دیتے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے خدمت کو وہاں جاری رکھا. ہر حالات میں اس شہر کے لیے کلام لے کر جاتے رہے, دعائیں کرتے رہے. ایک دفعہ کوئی مسئلہ تھا لانگ مارچ کا, تو سائیکل پہ یہاں سے پاک پتن کی طرف روانہ ہو گئے. جس کے اندر خدمت ہے وہ ٹک نہیں سکتا, وہ گھر میں بیٹھ نہیں سکتا. خداوند کے خادم نے بہت ساری زندگیوں کو خدا کے کلام سے سیراب کیا. اور آج 12 سال کے بعد وہ دوبارہ پاکستان میں آئے ہیں. اور یوں ہے کہ کلیسیاؤں کا وہ جذبہ, وہ جوش بڑھا ہے جنہوں نے انجیل کی خوشخبری کو ان کے وسیلہ سے لیا تھا. اور ان کو بھی میں جانتا ہوں کہ دل سے خوشی ہے, جیسے باپ اپنے بچوں کو آ کر اس راہ پہ چلتا ہوا پاتا ہے جو وہ بتا کر گیا تھا, تو باپ جو ہے وہ بوڑھا ہونے کی بجائے جوان ہو جاتا ہے. ہلیلویا. تو میں چاہوں گا پاسٹر ولیم صاحب کو ہم سارے ویلکم کریں, اور گجرا کی کلیسیا کی طرف سے آپ سب کی زوردار تالیوں میں اور جو آئیں گے وہ ہاتھ پہنائیں گے پاسٹر ولیم صاحب سے. بھائی بشیر صاحب جو کہ پاسٹر وقاص رضا کے والد محترم ہیں, ان کو ہم دعوت دیتے ہیں, وہ آئیں گے اور خدا کے خادم کو وہ ہار پہنا کر گوجرا کی کلیسیا میں ویلکم کریں گے. خدا کا مقصود جب آتا ہے کلام لے کر اس کو ویلکم کرنا, خدا کو ویلکم کرنا. بائبل کہتی ہے جب میرے بھیجے کو قبول کیا تو تم نے مجھے قبول کیا ہے. اور یہ وہ خادم ہے جو 2 جن عزت کے لائق جانے جائے. اور ان کے ساتھ ان کی خدمت میں جو ہم خدمت رہی مسز پاسٹر ولیم, میں چاہوں گا وہ بھی اپنی جگہ پہ کھڑی ہوں. مسز پاسٹر ولیم, ان کو ہار پہنانے کے لیے ہماری بہن ننی آئیں گی کلیسیا کی طرف سے. جی آپ سب کی زوردار تالیوں میں آپ سب کو سلام. یہ بھی ہم پاک پتن سے واپس آئے ہیں. تو جیسے پاسٹر ولیم صاحب نے پاک پتن میں بڑی خدمت کی ہے, اور اب خدا ویسی ہی خدمت پاسٹر شہباز صاحب سے گوجرا میں لے گئے. جب پادری صاحب یہاں سے چلے گئے تو چرچ خالی ہو گیا تھا. تو ہم آپس میں بات کرتے تھے, میرا پادری جائیے بہت وہاں پہ آئے, بڑوں نے خدمت کی, لیکن خدا نے بھائی شہباز کو وہاں کے لیے رکھا تھا. تو وہ بہت زیادہ طریقے سے آئے, اور ہر ہفتے موٹر سائیکل پہ وہاں سے آتے ہیں. ہم گاڑی پہ آئے بتا گیا, تو ہر ہفتے موٹر سائیکل پہ آتے ہیں. تو ہمارے چرچ میں بھی بڑی دفعہ انہوں نے خدمت کی ہے کلام کی. تو آج یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور باجی تارا سے بھی میں کہوں گا وہ بھی سامنے آ جائیں. یہ ہماری باجی ہے, کائنات کی بڑی بہن, اور بھائی شہباز کی مسز ہے. تو میں چاہوں گا بھائی نوبل آئے سامنے, اور وہ بھائی شہباز کو ہاتھ پہنائے, اور ہم ان کا زوردار تالیاں.
वक्त हमारे साथी भी हैं और उनको कविता पढ़ाते हैं। Thank you जी। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 4 ਹਾਰ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਆ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਗਾਇਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਸਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੂਮ अब भाई रफाकत आएंगे जी और मुझे याद करेंगे काफी पीछे बैठे हैं तो मैनू हार पाओ दिया हार गया क्योंकि अमेरिका कंट्री करने जाकर पाकिस्तान को कभी नहीं भूले हैं और ये बड़ी दूर से आए हैं जोरदार तालियां बजाएं। आइए वक्त है कि खुदा का कलाम सुने। मुख्तसिर दुआ करेंगे पास्टर वकास के साथ और उसके बाद